السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ سائڈوں پہ جو آپ لائٹیں دیکھ رہے ہیں، یہ بالکونی کو کتنی خوبصورتی سے انہوں نے سجایا ہوا ہے۔ اسی طرح اور اگلی بلڈنگ میں وہ دیکھیں، باہر لڑیاں کتنی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہ ہر مذہب کا خاصہ ہے کہ وہ جب ان کا کوئی خاص دن یا تہوار آنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں کو، اپنے علاقے کو اسی طرح سجا دیتے ہیں۔ کرسچین ممالک میں اب جو کرسمس کے دن ہے قریب آنے والے ہیں، تو انہوں نے بازاروں کو بھی اسی طرح سجایا ہوا ہے، گھروں کو، اپنے اپنے گھروں کو بھی یہ سجاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم مسلمان لوگ جو ہیں بڑے بعض ممالک میں میلاد کا دن مناتے ہیں، بعض ممالک میں کچھ اور مناتے ہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی تعلیم سے ثابت شدہ ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں اسلام میں شامل کر لی گئی ہیں۔ اب یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کا کوئی ذکر کہیں تاریخ میں نہیں ملتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کہ یہ کوئی ایسا کام تھا جو کیا جاتا تھا۔ لیکن وقت جیسے جیسے آگے چلتا جاتا ہے، لوگ اپنی مرضی سے، جو ان کے پاس طاقت ہوتی ہے یا ان کے پاس کوئی چند لوگوں کی رائے ساتھ شامل ہوتی ہے، تو وہ ایسی چیزیں اندر شامل کرتے جاتے ہیں تاکہ کمزور مسلمانوں کو، جو کہ کم علم ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں اور اپنی بعض مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرتے رہیں۔ اب پاکستان کا دیکھ لیں آپ، جب سے پاکستان بنا ہے اس کو اور بنگلہ دیش کو اگر آپ موازنہ کریں تو ایک کا رخ آسمان کی طرف ہے ترقی کرنے کا، اور ایک کا رخ زمین کے اندر پستی کی طرف ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کے اوپر جذباتی ہو کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو، سچائی کو، حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آج آپ اگر دیکھیں تو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ افغانی اپنا بنگلہ دیشی ٹکا کے برابر پاکستان کا کیا ہے اور بنگلہ دیش کا کیا ہے۔ انڈیا کی تو ہم بات اس لیے نہیں کرتے، وہ تو شروع سے ہی مطلب دشمنوں میں شمار ہوا، علیحدگی ہوئی دشمن سے۔ تو وہ چیز جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کی جو ترقی ہے وہ زمین کے اندر ہے، اندر کی طرف، وہ اس کو جیسے کہتے ہیں پستی۔ اور جو باقی یہ جو بنگلہ دیش ہے، آخر اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے، کیا وجہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بس اتنی سی ہے کہ انہوں نے مذہبی عناصر کے اوپر جو ہے کنٹرول کر لیا ہے۔ انہوں نے ان بمب نما، چھوٹے چھوٹے بمب نما مولویوں کو یا مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگوں کو، جن کو کوئی اسلامی تعلیم کا علم نہیں ہے، ما سوائے اس کے کہ کوئی بھی کام شدت کے ساتھ کرنا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنا ہے یا گن پکڑنی ہے یا بمب باندھنے ہیں اپنے آپ کو، اس کے علاوہ ان کو صحیح۔ لیکن وہ بنگلہ دیش کے اندر جو حکومت ہے اس نے اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کی ان عناصر کے خلاف۔ انہوں نے، جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں، یورپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ یورپ میں 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے یہ مذہب کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا تھا سیاست میں، اور جو جس طرح پاکستان کے اندر چل رہا تھا، انہوں نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ یہ جو چرچ کا جو زور ہوتا تھا،
گورنمنٹ میں یا یہ جو ادارے ہوتے ہیں حکومت چلانے والے، انہوں نے اس کو بالکل ختم کر کے، تو اب اس وقت سے لے کے اس ملک میں نہیں بلکہ یورپ کے تمام ممالک میں سکون اور آرام ہے، لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں۔ چرچ یا جس کو ہم کرشے جرمن میں بولتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ جن کا تعلق ہے، ہر بندہ جو کرسچین ہے وہ آٹومیٹیکلی حکومت جو ہے وہ ان کا ایک مقرر ہے حصہ، ٹیکس جس کو کہتے ہیں یا چندہ کہہ لیں جس کو۔ تو اب کیا کیا انہوں نے، جب سے یہ علیحدہ کیا، اب لوگ جو نوجوان نسل ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا کسی چرچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہمارے چندے میں سے یا ہمارا جو تنخواہ آتی ہے اس میں سے 1% یا آدھا % 2% بالکل نہ کاٹا جائے، ہم اس چرچ کو یا اس سے علیحدگی اختیار کر سکیں۔ ان کو یہ اجازت دے دی گئی کہ اوپر کوئی وہ پابندی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ تو آپ اس وقت میرے ساتھ ساتھ فرینکفرٹ جرمنی کے ایک حصے یا ایک علاقے کے صبح کی زندگی میں جو ہلچل ہوتی ہے یا جو چہل پہل ہوتی ہے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ حالات حاضرہ پہ کچھ گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، اکثر یہ منظر دیکھتے ہیں، یہ ٹرین جو ہے یہاں آخری اسٹاپ سے چل کے مسافروں کو لے کے مختلف اسٹیشن پہ اتارتی ہوئی آخری اسٹاپ پھر اس کا ادھر ریلوے اسٹیشن جو مین ہے فرینکفرٹ کا، وہاں جائے گی، وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، زندگی کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنا ایک کردار نبھانے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو اچھا پازیٹیو کردار ادا کر کے جاتا ہے اس کو دنیا اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے جانے کے بعد، اور وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اور جو انسان دنیا میں مصیبت ڈال کے گیا ہو، لوگوں کے حقوق غصب کر کے گیا ہو، اب اس کی مثال بھی لے لیتے ہیں۔ پہلے بات ہو رہی تھی ہماری مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرنے والے ممالک جو ہیں ان کی ترقی کی اور وہاں عوام کا سکھ کا سایہ لینے کی۔ جیسے بنگلہ دیش کی ترقی آپ نے دیکھ لی، انہوں نے چند سال پہلے جو جماعت اسلامی جو کہ پاکستان میں بھی موجود، اور ان کے جو لیڈران تھے ان کو انہوں نے نہ صرف سزا سنائی بلکہ ان کو باوجود سخت احتجاج کے پھانسی بھی دی۔ اب پاکستان کے اندر جو حالات بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں، اس کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے۔ بظاہر جو علامات نظر آتی ہیں کہ کون ان قاتلوں کو، میں تو قاتل اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ملک کے ہی جو حفاظت کرنے والے تھے ان کو مارا، پھر انہوں نے ایسا بیج بو دیا کہ عام بندہ جس کو قرآن کا لفظ نہیں پڑھنا آتا، جس کو اسلام کی الف بے کا نہیں پتہ، وہ اٹھ کے کیا کسی کے اکسانے پہ، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو یہی سکھایا گیا ہے کہ جو بندہ توہین کرے گا کیا توہین کا بھی اس کو پتہ ہی نہیں لگنا، جو اس کو جب کہہ دیا جائے گا کہ یہ بندے نے توہین کی ہے تو اس کو مار دینا، کیونکہ وہ تو ایک جنگلی جانور ہے۔ ایک بچے کو اگر جنگل میں پھینک دیا جائے تو وہ بڑا ہو کے وہ جنگلی جانور بنے گا، انسان تو نہیں بنے گا، کیونکہ جو جانوروں کو جس طرح اس نے دیکھا ہوگا، ایسے ہی جو جتنے لوگ ہیں یہ جو پچھلے 20 سالوں سے ضیاء کی لگائی ہوئی پنیری جو مدرسے قائم کے وہاں سے جو پڑھ کے نکل رہے ہیں، انہی کا یہ سارا رزلٹ ہے۔ ان کو تو تعلیم کا اگر صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کو بتائی گئی ہوتی کہ اصل میں یہ تعلیم ہے، تو وہ کبھی پیار کرنے والے بنتے، وہ رحمت العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کرنے والے ہوتے، نہ کہ وہ چھوٹی باتوں پہ جس میں یہ کہا ہے فلاں نے تو انکار دی، اس کا سار کار، وہ اس طرح نہ بنتے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی گئی۔ سب جانتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، عوام سہمی ہوئی ہے، جو شرفاء ہیں وہ سڑکوں پہ آنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری بھی نہ جان جائے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ انہوں نے اس قوم کا ضمیر مار دیا ہے جو زندہ ضمیر لوگ تھے کہ اس طرح کی جو حرکات پہ اٹھ کے آتے تھے۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ مذہب کے نام پہ بس باہر نکل سکتے ہیں
جو غلط ملت قسم کے جو نظریات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق یا تعلیم کے متعلق ان کے دلوں میں بھار دیے گئے ہیں. وہ جو دھرنے میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں، پوری شرفا پوری عالم اسلام کے لوگ جانتے ہیں وہ کس طرح کی باتیں انہوں نے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے متعلق، جس میں آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس کی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی اس وقت، جو انہوں نے اس وقت خطاب کیے ان کے موت. بہرحال یہ لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ. یہ صبح کے جو مناظر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے. یہ سامنے آپ کو میں بتا دوں، یہ ATU بڑا لکھا ہوا ہے. اس کو ہم جرمنی میں کہتے ہیں آؤٹو. A سے بنتا ہے آؤٹو یعنی کار، ٹی کا مطلب ٹائلے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں. انگر پھر انہوں نے اپنا ساتھ ایک نام لگا دیا ہے فرم کا، آؤٹو ٹائلے انگر. غالباً اس کو وہ جو اس کا بنانے والا پہلا شخص جو اس کا مالک ہوگا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑا اچھا اسٹور ہے. یہاں بہت سارے جو لوگ ہیں فوری اپنی جب گاڑی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ جاتے، پارٹس بھی مل جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ورک شاپ بنائی ہوئی ہے. اور یہ اندر یہ دیکھیں، اس کے اندر تقریباً انہوں نے 8-10 وہ جو گاڑی اٹھانے والا کیا اس کو کہتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور لوگ صبح. بہرحال بات چل رہی تھی کہ یہ جو مزاج بن چکے ہیں قوموں کے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری جو قوم کا مزاج ہے ہمیں کس طرف لے کے جائے گا یہ. کیونکہ جو بظاہر حالات نظر آ رہے ہیں اگر اسی طرح ہی آگے چلتے رہے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر محسوس کریں گے، لازمی بات ہے کہ وہ بھی ہتھیار لے کے تیار ہوں گے کہ ہم پہ اگر کوئی حملہ ہو یا یہ وہ معاشرہ تقسیم ہو جائے گا، پوری سوسائٹی تقسیم ہو جائے گی. یعنی کہ ہر گلی ہر محلے میں وہ لوگ جو ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کی سوچ اس طرح کی بن چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی توہین پہ قتل، اور تو وہ ان کے خلاف وہ لوگ جو غیر محسوس کریں گے. وہ لازمی بات ہے کہ جیسے امریکہ کے اندر ہر بندے کے پاس اسلحے کی اجازت ہے، جب کسی کا دل کرتا ہے تو وہ اپنا نکال کا اسلحہ اور تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے 8-10 لوگوں کی یا 20-40 کی. تو پھر یہ کام جو ہے نا کسی زمانے میں شروع ہو سکتا ہے. بہرحال بات ہو گئی لمبی، آج کی گفتگو میرا خیال ہے یہیں تک رکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی اگلے دن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آج کا جو دن ہے اوپر اگر دیکھیں تو آسمان پرندے اپنی خوراک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بادل کا سماں ہے. گیٹ یا شولے گلچے کلاسے یہ کہا، یہ بچے جو صبح اسکول جا رہے تھے وہ ان کو میں نے پوچھا ہے جرمن زبان میں، وہ کہتے ہیں جی ہم اسکول جا رہے ہیں. تو باقی یہ ہمارا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، ہومبرگر لانڈ اسٹریٹ. ہومبرگر کافی لمبی اسٹریٹ ہے یہ، یہاں پیچھے سے کوئی تقریباً ابھی ہم 300 نمبر تک پہنچے ہیں، یہ 700-800 نمبر تک جاتی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.